جاء الحق وساق الباطل باطل کو ہے جڑ سے مٹانا میں تو نبیوں کا وارث ہوں ہر منکر سے ہے ٹکرانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم ناظرین، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے حیات طیبہ کے 3 گوشوں کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے. آج کے دن انشاءاللہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت ایک معلم کے پہلو کو اجاگر کیا جائے گا. قبل رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساری دنیا جہالت و لا علمی کی دبیز تاریکیوں میں گری ہوئی تھی، تہذیب و تمدن سے ناآشنا، طرز معاشرت و آداب زندگی سے ناواقف. پھر رحمان و رحیم رب نے چاہا کہ اہل کائنات پر ایک احسان عظیم فرما دے، تو اس نے رحمت للعالمین کو اس دار فانی میں مبعوث فرمایا، اور اس رحمت عالم نے مبعوث ہوتے ہی علم کی کرنیں بکھیرنی شروع کر دی اور فرما دیا انما بعثت معلما، کہ میں تمام اہل کائنات کے لیے ایک معلم و استاد کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں. اور پھر اس معلم نے اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے اپنے درس کا آغاز کیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پر جا کر اپنے لیکچر کا اختتام فرمایا. اور صرف 23 سالہ تدریس کے ذریعے ایک حقیر و پست قوم کو کائنات کی شہنشاہی کے قابل بنا دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معلم اعظم کا نصاب تعلیم کیا تھا کہ جس کے سبب ایک کمزور و غیر متمدن قوم زیور شجاعت و تمدن سے آراستہ و پیراستہ ہو گئی. اور نصاب تعلیم تھا انی ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، کہ صرف قرآن و حدیث کہ اس سے بہتر نصاب تعلیم اور کچھ نہیں ہو سکتا، کہ انہی میں تمام علوم اولین والآخرین بند ہیں، اور یہی دونوں تمام علوم کائنات کا مصدر و مرجع ہے. مگر افسوس حاملین کتاب و سنت پر کہ انہوں نے تمام علوم کو تھام رکھا ہے سوائے فرمان الہی و فرمان مصطفیٰ کے، اور یہی چیز ان کی ذلت و پستی کا بنیادی سبب ہے. اب آئیے ایک نظر معلم انسانیت معلم اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرز تعلیم پر ڈالتے چلیں کہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام دوران تدریس جا بجا طالبان علوم نبوت کے اشتیاق و شوق کی خاطر حصول علم و اہل علم کی اہمیت و فضیلت کو بڑے ہی مؤثر انداز میں واضح فرماتے. کبھی فرماتے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اہل علم و اہل جہل بارگاہ خداوندی میں برابر و ہم مثل نہیں ہو سکتے. تو کبھی فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب و فرض ہے. تو کبھی فرماتے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ حصول علم کی خاطر نکلنا گویا جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنا ہے. تو کبھی طلبہ سے مخاطب ہوتے تواضعوا لمن تعلمون منہ، کہ جس استاد و معلم سے تم علم حاصل کر رہے ہو ہمیشہ ان کا ادب و احترام کرنا. اور پھر نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز تدریس نہایت ہی حکیمانہ و مشفقانہ ہوا کرتا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ مبارک میں ہر طالب علم باحیثیت ایک طالب و باحیثیت ایک انسان کے یکساں درجہ رکھتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی کے امیر و غریب، محتاج و غنی،
رشتے دار و اجنبی سے کوئی سروکار نہ تھا، بس ایک ہی فکر لاحق تھی کہ یہ کسی نہ کسی طرح علم کے موتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر سارے جہان میں ان کے ذریعے روشنی کر سکے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام ہر ایک کی حوصلہ افزائی فرماتے، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتے۔ اگر کسی میں قابل مواخذہ کوئی بات دیکھتے تو نہایت ہی خلوص و محبت سے تنبیہ فرماتے، کسی پر سختی نہ کرتے اور نہ ہی مار پیٹ سے کام لیتے۔ اور یہی رنگ آپ علیہ السلام کے شاگردان رشید و طالبان علوم نبوت پر آیا تھا کہ وہ بھی نہایت ہی مہذب، باادب و سلیقہ مند تھے۔ استاد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ و رسالت محمدی سے واقف کروایا، اس کے بعد ارکان اسلام و واجبات خداوندی سے متعارف کروایا، اور پھر رشتہ داروں، پڑوسیوں، سماج و معاشرے میں بسنے والے آشنا و نا آشنا لوگوں کے ساتھ بہتر زندگی گزارنے کی ہدایت فرمائی۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کی حقیقی معنوں میں مسلمان وہی شخص ہے کہ جس کے ذریعے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج کائنات کی ساری رونقیں، ساری بخششیں، علوم و فنون کی ساری چوٹیاں، عدل و انصاف کے سارے مینارے، تہذیب و تمدن کے سارے علم اسی محسن انسانیت، رہبر اعظم، قائد بے مثال، استاد کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کے بدولت قائم و دائم ہے کہ جنہیں رب کائنات نے معلم کائنات بنا کر مبعوث فرمایا، اور جن کے سر پر کائنات کی امامت و سیادت کا تاج رکھا۔ سلام ہے دنیا کے سب سے عظیم معلم پر کہ اس نے اہل کائنات کو ظلم و طغیان کی دبیج تاریکیوں سے نکال کر علم و معرفت کی روشنی سے بہرہ مند فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے علم و معرفت کی روشنی سے اپنے قلوب کو منور کرنے والوں، تمہارے لیے دنیا کے سب سے عظیم و کامل استاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت سے اسباق و دروس موجود ہے، لہٰذا اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، ہر طالب علم کو یکساں نگاہ سے دیکھیے، انہیں توحید باری تعالیٰ و رسالت محمدی سے اچھی طرح واقف کروائیے، اور یاد رکھیے کہ معلم کائنات علیہ السلام نے کسی بھی نفع بخش علم کے حصول سے منع نہیں فرمایا۔ اس لیے شوق سے اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم سے اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیجئے، انہیں ڈاکٹر بنائیے، انہیں انجینئر بنائیے، انہیں پروفیسر بنائیے، الغرض جو بھی بنائیے، لیکن ان تعلیمات دنیا کی خاطر ان کی آخرت کا سودا ہرگز نہ کیجیے۔ انہیں سب سے پہلے علوم اسلام سے واقف کروائیے، توحید، رسالت، اخلاق، سماج و معاشرے میں زندگی گزارنے کے آداب و طور طریقے، واجبات و سنن، اور بچیوں کو پردہ و غیرت اسلامی کی تعلیمات سے آراستہ کیجیے، وگرنہ کل بروز قیامت بارگاہ خداوندی میں فلاح و کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکو گے۔ آخر میں رب کائنات سے التجا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام